عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ويقول: أنا أسد الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمہ دویر رب حبیب جگد حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی وستے آپ دی پاکیزہ آل وستے آپ دی اصحاب وستے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں، محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں کا نزول فرمائے. اور اس مختصر وقت اندر جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی جائے، بیان کرن تو بعد رب رحمان سب تو پہلے منو اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے.
دو ہجری اندر غزوہ بدر ایک عظیم معرکہ لڑیا گیا جن دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی اور کفار دے بہت بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے۔ وہ لوگ جڑے سمجھتے سن کہ شاید ساڑھے تو ود کے بہادر اس دنیا اندر کوئی نہیں، ساڑھے اندر اس قدر طاقت ہے کہ ساڑھا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے انہوں نے بدر اندر ذلیل و خوار کفار اپنی اے ذلت اور اپنی اے رسوائی اس نو قبول نہیں سی کر پا رہے کہ اے ساڑھے نال ہویا کی انہاں کو یہ ذلت برداشت نہیں سی ہو رہی اور بدلے دی آگ انہاں دے اندر بھڑک رہی اس بدلے نو پورا کرنا ستے 3 ہجری دے اندر شوال دے مہینے اندر قریش مکہ اور مکے دے کفار پلان کر کے 3000 لوگوں لے کر کے میدان احد اندر پہنچے۔ منظر بدر دا بھی آپ حضرات نے سماعت کی تاکہ 313 نے اترے کھڑا اور احد دا منظر بھی عجیب پرکیف ہے کہ ادھر 3000 نے اور ادھر حضور کے جانسار 700 آقا اپنے 711 نو لے کے اپنے جانسارہ نو لے کر کے میدان احد اندر پہنچے اور کافر اپنے پورے جلال اندر اور پوری تیاری اندر 3000 لوگوں دا لشکر لے کر کے احد اندر پہنچے۔ پہاڑ دی ایڑ اندر آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے خیمے لگائے اور تیر انداز ایک صحابہ دا ایک قافلہ جو پہاڑی اٹھے موجود ہے کہ تسی اتھے ٹھہر نہیں، تسی اتھو ہلنا نہیں۔ بدر دا بدلہ لیندے ہوئے کافر اپنے غصے دے اندر اور اپنے جلال اندر احد اندر پہنچے اور احد اندر بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سعادت شہادت پا کر کے خالق کائنات میں جا ملے۔ احد شہداء اندر آپ اگر منظر دیکھو تو یقین کرو انسان دی روح کم اٹھتی جسم اندر لرزہ تاری ہو جاتی کہ نہ کافرہ نے صرف صحابہ نو شہید نہیں کی بلکہ معاذ اللہ شہید کرن تو بعد آزان کٹ دیتے کان کٹ دیتے گئے ناک نو کٹ دیتا گئے یعنی کہ جسم دے عذاب ہی علیحدہ علیحدہ کیتے غصہ کیتا انہا شہداء دے اندر محبوب کائنات علیہ السلام دے بڑے پیارے شفیق چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ انہو بھی آپ کی شہادت نوش فرمائی۔ کون حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ مستدرک حاکم اندر روایت موجود ہے، حدیث راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا حمزہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن اللہ دے ہاں اگر شہیداں دا کوئی سردار ہے تو وہ میرے چچا حمزہ سردار ہے۔ آقا نے سید الشہداء دا لقب عطا کیا۔ میں قیامت والے دن سارے شہیداں دا سردار حمزہ ہوں گے، میرے چچا حمزہ سید الشہداء نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمائے ہے، آپ جانتے ہو کہ بیگانی تے دشمن بعد جو بندے اپنے پہلے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جدو کہ بندہ نیکی تے رستے تے نکلے کچھ چنگا کام کرے نا، بیگانے بنن نہ بنن اپنے پہلے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بیگانیاں کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا جنہ اپنے کو خطرہ ہوتا۔ حسد کرنے چاہیے اپنے اگے کے نقصان پہنچانے چاہیے اپنے اگے کے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اعلان۔ تو کوئی آپ کی مخالفت کرتا یا نہ کرتا، سب تو پہلے چچا بلا دو، کہنے لگا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ اے محمد تو سانو اس کر کے تھے بلایا سے کہ سانو ایک نوا دین سکھائے، نوا دین سنائے۔ تبا لک یا محمد، معاذ اللہ کہنے لگا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ۔ ایک ہاتھ کے بارے میں نے کہا کہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ انہیں تو ایک ہاتھ کے بارے کے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ ہی ٹوٹ جائے۔ انہیں ایک ہاتھ کیا، اللہ فرمایا ہے ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرے محبوب کو گل کرتا ہے۔ عرض کر رہے ہیں کہ بغانے کا دشمن بعد جو بڑھے اپنے پہلے دشمن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کی تھے، دشمن بد گئے، حالانکہ آپ نے صادق بھی کہندے نے، امین بھی کہندے نے، اپنی امانتہ بھی رکھواندے نے، لیکن دشمنی بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکار دا بڑا شوق، آپ ہرن دا شکار کرن دا بڑا شوق رکھ دے سن۔ آپ اپنے شکار اندر مگن، آپ نے نہیں خیال کیتا کہ میرا بھتیجا اعلان کر رہے ہے، یہ اعلان کر رہے ہیں، ان کا مقصد کی ہے، آپ نے توجہ نہیں دی تھی اس طرح۔ ایک دن محبوب کائنات علیہ السلام اپنے یارانوں لے کر کے اپنے صحابہ نو بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو فرما رہے، دین کی تبلیغ کر رہے۔ ابو جہل اپنے یارہ دنال اتر گزرن لگا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے، ایک کھڑا ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالیاں دین لگ گیا، بکواس کرنے لگ گیا، بکن لگ گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ اس لعنتی نے حضور دے اتے ہاتھ بھی اٹھائے۔ آقا کائنات علیہ السلام اخلاق دے بیٹھ کر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک گالیاں دیندہ رہا، بکواس کرتا رہا، عجیب عجیب گفتگو بکتا رہا، لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے رب نے فرمایا محبوبہ اسی کونوں اخلاقی عظیم کا مالک بنایا ہے، اور محبوب اخلاق دے پہ کر اس نے اخلاق میرے نبی دا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک گالیاں بکدا بکواس کرتا جدو تھک گیا تو چلا گیا۔ ایک عورت جڑی پہلے رومی سی پھر آزاد ہو گئی، سن رہی سی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شکار تو واپس آئے، انہیں گھر دے کولوں دی گزرن لگے، وہ انتظار اندر بیٹھی سی، اس نے روک لیا، کہنے لگی حمزہ تنہوں پتہ ہے آج کی ہویا ہے؟ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاندہ تو بھی دیکھ لا کہ تیرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے کس طرح بکواس کی تھی، اور حمزہ تنہوں پتہ ہے
آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے ہوتے ہاتھ بھی اٹھائے، ان خون تے خون ہی ہوتا ہے۔ آپ غصے دے اندر آئے، اور جس سے اندر غصے دے اندر کب کبھی تاری ہوئی ہے، صاحب میرے بھتیجے نو بکواس کی دیئے۔ آپ فوری تو آئے، دیکھیں آقا باقی دے کول بیٹھا، ابو جہل اپنے یاراں دے نال مذاق کر رہے ہیں، گپا مار رہے ہیں۔ آپ نے حد دے اندر نیز ہے، آپ نے آندے ابو جہل نے سیر اندر مارا، فرمان لگے تو میرے بھتیجے نال بدتمیزی کر کے آئے۔ آپ نے نیزہ ماریا، آپ نے نال ابو جہل دے نال جڑے انہیں ہواری بیٹھے سن، لڑن سے کھلوتے انہیں کہا نہ کھلونا، لڑائی نہ کر، میں بھی تیرے بھتیجے نو گالیاں نکالیاں، اگر انہیں ماریا تو کوئی گال نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں اس قدر زوردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیزہ ماریا کہ انہیں چنگا پلا زخم بن گئے، خون نکلن لگ گئے۔ ابو جہل آپ واپس آئے، فرمایا بیٹا محمد، ابو جہل نے تینوں برا بھلا کیا، ابو جہل نے تیرے اتے ہاتھوں اٹھایا، بیٹا محمد میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں تے تو خوشی میں ابو جہل نو مار کر کے آیا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا چچا منو ایک خوشی نہیں، تسی میرا بدلہ لے کے آئے، اس بات میں میں خوش نہیں ہویا، میرے دل نو اس بات پہ سکون نہیں پہنچیا۔ فرمایا محمد بول تینو خوشی کس بات نل ہوئے گی؟ فرمایا منو خوشی اس کل نل ہوئے گی یہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ۔ اگر کلمہ پڑھو، اگر میری نبوت کا اقرار کرو، مینو خوشی پھر ہوئی، اے بدلہ لین نال مینو خوشی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بیٹا تو انہیں نال خوشی، اگر تیرے دلوں قرار مل گئی، پڑھا کلمہ اور اپنا غلام بنا لے۔ اقرار کر کے ان گھر اندر گئے نا تو دل اندر خیال آیا کہ جذبات اندر بتیجے دا دین کے من لے آئے، پتہ نہیں ٹھیک کیتا ہے کہ غلط ہے، پتہ نہیں یہ عمل درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں سردار ہو کر کے اپنے باپ دادا دا دین چھڑ دیتا ہے، بتیجے دے محبت اندر جذبات اندر، پتہ نہیں میں ٹھیک کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ شیطان وسوسہ پاتا ہے۔ رات میں بیٹھے ہوئے بڑے پریشانی کہ جڑا فیصلہ کرایا پتہ نہیں فیصلہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، جذبات اندر کی کا فیصلہ درست بھی کہ نہیں۔ اللہ نل تار جوڑنی، فرمایا یا رب ایجرا فیصلہ کر کے آیا اگر اے درست ہے میرے دل نو سکون پہنچا دے، اگر اے درست نہیں نکلن دی راہ دے دے۔ سو گئے، صبح آقا دے کول آ گئے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان، فیصلہ دے کر چکیا لیکن وسوسے دل اندر بڑے پریشان کر رہے۔ آقا کائنات نے اللہ دے پیغام نو سنایا، جنت دی بشارت سنائی، اپنی دین دی حقانیت سمجھائی۔ حضرت حمزہ مطمئن ہو گئے، فرمایا ہاں من میں مطمئنہ، میرے دل نو سکون مل گیا ہے۔ فرمایا بیٹا محمد میں مسلمان ہو گیا، ان کسی اندر جرت نہیں کہ تیرے اتے اکھ بھی اٹھا لگے۔ کافرہ نے بڑا نقصان پہنچایا پر ہون انہوں نے ہمت نہیں، ان حمزہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ اکرام موجود میں، سیدنا حمزہ بھی موجود میں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، سراغ میں صحابہ نے دیکھا کہ باہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ صحابہ کہنے لگے حضور کیوں آئے، ہاتھ اندر تلوار بھی ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سیدنا حمزہ فرمان دے رہے
انہوں آ لیں دیو یہ تے صحیح ارادہ لے کے آیا ہے تے سینے نہ لاوانگے تے جے غلط ارادہ لے کے آیا ہے تے پھر تلوار بھی اندھی ہوئے گی تے گردن بھی اندھی ہوئے گی بچ کے نہیں پھر جانا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے فرمایا عمر خیر دل حضور دا نبوت والا یہ انداز اور ایسی گفتگو کہ سیدنا عمر دے جسم اندر کب کبھی تاری ہو لردہ تاری ہو گیا فرمایا کچھ نہیں جی بس کلمہ پڑھا ہوتے مسلمان آپ نے کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے اور سیدنا حمزہ نے جو دیکھے عمر کلمہ پڑھ لے فرمایا ان اسلام نو اللہ نے طاقت عطا فرما چھے کون سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا قال کان حمزہ بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ويقول أنا أسد الله حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احد اندر حضرت حمزہ بن عبد المطلب جڑے نے نا حضور دے سامنے لڑ رہے ہیں آقا دے سامنے کافروں نو کٹ رہے ہیں اور میں ایک روایت اندر پڑھے ہیں کہ احد اندر کلے سیدنا حمزہ نے 31 کافروں نو مارے ہیں 31 کافروں نو جہنم واسم کی اور آپ حضور دے سامنے لڑ رہے ہیں اور نالے فرما رہے ہیں انا اسد اللہ میں اللہ دا شیرہ تسی سبحان اللہ کار جاتے کیا فرمایا انا اسد اللہ میں اللہ دا شیرہ حضرت حمزہ خود فرما رہے اور اگلی حدیث محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہو لمکتوب انہو فی السماء السابع حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ آقا نے فرمایا منو قسمیں اس ذاتی جندے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے فرمایا بے شک اللہ نے سطح آسمان تے لمکتوب لکھ دیتا ہے کہ عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اللہ دا بھی شیر اللہ دے رسول دا بھی شیر اللہ دا بھی شیر تے اللہ دے رسول دا بھی شیر یہ لقب میرے محبوب دے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ بھی نے اور اسد رسول بھی نے آقا دے بھی شیر دے اللہ دے بھی شیر دے اللہ اکبر اور عظیم شہادت اللہ نے عطا فرمائی میدان احد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے خون بڑے لاشیں اکٹھے فرما رہے کفار نے ظلم نے انتہا کی تھی کہ صحابہ دے کن بھی کٹ دیتے صحابہ دے
نک بھی کٹ دیتے جسم دے اعضاء کٹ چھڑے نے حبشی آئے وحشی آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر پھس لیا آپ پہاڑی تو نیچے گرے وحشی نے اپنا خنجر ماریا آپ کی ناپ تے لگا آپ جان جانا فرین دے حوالے فرما دیتی شہادت نوش فرمائی جس طرح باقی صحابہ دے اذانوں کٹیا گیا آپ دے کن بھی کٹ دیتے گئے آپ کی نقموں بھی کٹ دیتا گئے جسم دے باقی اذان بھی اتار دیتے گئے لوگ سمجھ دینے دین نو حاصل کرنا بڑا آسان ہے لوگ سمجھ دینے مسلمان ہونا بڑا آسان ہے لوگ سمجھ دینے اسلام بڑی آسانی دنال پہنچی ہے کدی تاریخ اٹھا حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ تو انہوں سمجھ آئے گی اس اسلام نو ساڑھے تک پہنچان واسطے نبی دے یارانے کنیا قربانیاں دیتیاں کس قدر قربانیاں دیتی ہیں کدی تاریخ اٹھا کے دیکھو تے سے مسلمان ہونا اور اسلام ہے نا آسان کام ہے اسی سمجھ لیا نہیں بس مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا جنت کا ٹکٹ جیب اندر ہے اسی اس جنتیاں کبھی اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو میرے محبوب کے یارہ نے کس قدر قربانیاں دیتی ہیں اسی سوچ سکنے سن پہ جھلکی جی کوئی بلیڈ لگ جائے چھری لگ جائے نا انگلی تے تو تکلیف برداشت نہیں اے او دین مندن آئے کہ محبوب نے فرمائے قبر اتنے نہ بیٹھنا صحابہ فرمائے حضور قبر تے کیوں نہیں بیٹھنا فرمایا قبر تے اس کر کے نہیں بیٹھنا کہ اندر جرا لیٹی ہے انہوں تکلیف ہوندی ہے میرا محبوب قبر تے بھی نہیں بیٹھن دیندہ کہ اندر مردے نو تکلیف نہ ہوئے اس نبی دے صحابہ تو اس نبی دے چچا دے شہید ہون تو بعد بھی جسم دے اعضاء کٹے گئے چھوٹی قربانی اور باقی صحابہ دے صرف اعضاء کٹے گئے لیکن سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے نو چیرے آئے جگر نو نکالے گئے جگر نو نکال کر کے ہندان چبایا ہے انہوں کھان دی کوشش کی دیئے نگلن دی کوشش کی دیئے نگل نہیں سکی میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا ہندانے کھا دائے کیا اس جگر نو پیٹ اندر اتارے فرمایا نہیں آقا پیٹ اندر اتار نہیں سکی آقا فرمائے اللہ میرے چچا دے جسم نے کسے اذانو جہنم اندر جان نہ دے آقا جدو آکے صحابہ دا حال دیکھے صحابہ دی شہادتاں صحابہ دے مسلح کیتا ہوئے بطر آقا فرمایا اللہ انہاں نے میرے چاچا دے جسم نے مسلح کیتا ہے میں انہاں دے 70 لوگاں دا مسلح کران گا انہاں دے 70 لوگاں نو مارا گا اور انہاں دا مسلح کران گا لیکن رب کائنات دیا حکمتہ ہو محبوب نے فرمایا میں 70 انہاں دے لوگ مارا گا اور جس طرح میرے چچا دے جسم کا مسلح کیتا ہے میں ہمیں مسلح کران گا اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ میرے محبوب قسم اٹھا رہے نے میرے نبی تے قرآن لے جا کر کے کہوا ان آقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فرمایا محبوبہ جنی تسی قسم اٹھا رہے ہو یاد رکھو جتنا ظلم انہوں نے کیتے صرف اتنا
اتنا بدلہ لین دی اجازت ہے، لیکن اگر تسی صبر کرو، اگر صبر دا دامن تھام لو، پھر جان جاؤ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنا اللہ دے ہاں بہت بہتر ہے۔ اللہ محبوب کائنات نے فرمایا یا اللہ میں صبر کر، اللہ میں صبر کرانا، اور آقا نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ غم غصہ اس قدر کہ آپ نے چچا جنال کی حال کیتا گیا ہے، کس قدر صحابہ کرام نے شہادتاں نوش فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ واپس آئے، اللہ اکبر، عورتاں اپنے شہداء رو رہی ہے، سن غم اور غم اندر آنسو بہا رہی ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا اج ہر عورت اپنے اپنے شہید میں رو رہی ہے، کاش میرے چچا نے بھی کوئی روتا، میرے چچا نے بھی رونا لا کوئی ہے۔ پھر مدینے دیاں عورتاں اپنے انو چھوڑ کر کے محبوب دے کر آ گئی ہیں، فرمایا اس غم اندر تہاڈے نال اعلیٰ حضرت فرمائے ان کے آگے حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سکرت لاکھوں سلام۔ حضور تے صحابہ کرام دیاں قربانیاں اللہ تعالیٰ انہاں تے کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ جتھے وہ صحابہ آرام فرما رہے اللہ ارباں اور کھرباں اپنی رحمتاں دی اتھے برکھا برسائے۔ اے احدی ہے جن دے اندر صحابہ کرام دیاں شہادتاں بھی ہویاں، احد اندر محبوب کائنات علیہ السلام دی پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی، آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو اسلام دی تاریخ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور کس قدر اس اسلام نے قربانیاں دے کر کے نکھار پایا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔